لشکر منزل ہے ہماری قدس قدر، حیدر 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 ہر لشکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر الناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اذان محترم، ماہ مبارک رمضان اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ روز جمعہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عظیم دن ہے، دنیا مسلمان اس دن عید کا جشن کرتے ہیں، عید کی طرح سے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہم آئیے اسی دن کو دوسری نگاہ سے دیکھیں۔ آج سے تقریباً 41 سال پہلے جب جمہوریہ اسلامی ایران میں انقلاب آیا، اس وقت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے انقلاب ایران آنے کے بعد جو سب سے پہلا ماہ مبارک رمضان آیا، 4 مہینے کے بعد آیا، تو اس ماہ مبارک رمضان میں امام خمینی نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس، قدس ڈے کا نام دیا، اور تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو قدس ڈے کے عنوان سے اس کو آپ یاد رکھیں اور منائیں۔ کہ قدس ڈے کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں اور سوالات ہیں۔ اس بات کا آغاز قرآن مجید کی اس آیت سے، سورہ انفال کی ایک آیت ہے، یہاں سے آغاز کرتا ہوں گفتگو کا۔ خداوند عالم فرما رہا ہے، ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر۔ سورہ انفال میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر لوگوں کا ایک گروہ، مومنین کا گروہ، مسلمانوں کا گروہ اپنے دین کی حفاظت، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے تم سے مدد طلب کرے، فعلیکم النصر، تو تمہارے اوپر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ انفال کی۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، خداوند عالم کیا فرما رہا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ خداوند عالم فرما رہا ہے اس دوسری آیت میں کہ خطاب کر کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ کیوں خداوند عالم کی راہ میں اور ان مرد، عورتوں اور بچوں کی راہ میں تم قتال نہیں کر رہے ہو، جنگ نہیں کر رہے ہو، ان کا دفاع نہیں کر رہے ہو۔ کون سے مرد اور کون سی عورتیں؟ والمستضعفین من الرجال، یعنی وہ مرد، عورتیں، بچے جو مستضعف ہیں، ظالم کے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ان کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں یہ افراد، اور ان کے ظلم کی وجہ سے مستضعف ہو گئے، ضعیف ہو گئے ہیں، کمزور، ناتوان، بیچارے ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ کیوں ان کا دفاع نہیں کر رہے ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا، یہ وہی لوگ ہیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اس شہر سے، اس شہر کے لوگوں سے، یعنی یہ جو ظالمین ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان سے ہمیں نجات دے، ہمیں ایسی جگہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی سرپرست ہمارے لیے مقرر کر۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم سے کہ خدایا اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی ناصر، مددگار ہمارے لیے معین اور مقرر کر۔ یہ قرآن مجید اوپنلی اس بات کا حکم دے رہا ہے۔ صاحب عطیہ البیان، صاحب تفسیر عطیہ البیان نے انہی آیات کے ذیل میں، آپ آج کی زبان میں کہہ دیجئے تو فتویٰ دیا ہے، یا انہوں نے اس آیات کے ذیل میں اس بات کو لکھا ہے کہ ان آیات الہیہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ اگر وہ دیکھیں کہ کوئی مسلمان کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہو رہا ہے تو وہ اس کا اپنی طاقت، اپنی حیثیت، اپنی قدرت کے اعتبار سے اس کا دفاع کریں۔
عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ اب انٹرنیشنل قدس ڈے کے نام سے جانا جا رہا ہے، کیونکہ یہ قدس کی تحریک یہ صرف جمہوریہ اسلامیہ ایران تک محدود نہیں رہ گئی ہے، اب یہ انٹرنیشنل ہو گئی، بین المللی ہو گئی ہے۔ قبلہ اول دشمنوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں سے پیغمبر اسلام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ مسجد اقصی جو ہے یہ بیت المقدس میں ہی موجود ہے۔ اس کے بغل میں قبۃ الصخرہ ہے، وہ گولڈن ڈوم والا سنہری گنبد والا حصہ۔ خانہ کعبہ سے پیغمبر اسلام راتوں رات آئے ہیں 1300 کلومیٹر کا سفر کر کے چشمے زدن میں مسجد اقصی تک، اور پھر یہاں سے معراج کی منزلوں کو انہوں نے طے کیا ہے۔ یہ قبلہ اول مسلمانوں کا قبلہ ہے، آج دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ صرف قبلہ اول ہی دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بدترین دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج یہ صہیونسٹ عقیدہ رکھنے والے یہودی، صہیونسٹ کی فکر رکھنے والے یہ یہودی، ہر یہودی برا نہیں ہے۔ یہودیوں میں بھی، جیسے ہمارے یہاں آج دیکھ لیجئے آپ سماج میں کیا اور ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں، ایک طرف داعش ہے، جیش النصرہ ہے، نصرہ فرنٹ ہے، اور طالبان ہے، اس طرح کے دوسرے گروپ جو ہیں یہ اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان کے نام سے پروموٹ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا اسلام بربریت، درندگی، وحشی گری، ٹیررسٹ کا نام ہے؟ مگر اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے، اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں سے روکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آتے ہیں وہابیزم میں، یہ سب اپنے آپ کو اسلام کے عنوان سے پروموٹ کر رہے ہیں، اور ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ انہوں نے پوری دنیا میں تماشا مچا رکھا ہے۔ اسی طرح سے یہ صہیونزم لابی والے افراد یہودیوں میں سے وہ ہیں جن کے عقیدے کے اعتبار سے صرف انہیں زندہ رہنے کا حق ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا انسان شمار نہیں ہوتا ہے، لہذا جتنا ظلم چاہے کریں، جو جی میں آئے ان کے کریں۔ یہ ایک بہت بڑی سیاست ہے جس کو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے آج سے 41 سال پہلے، بلکہ اس کے پہلے انہوں نے اس چیز کو درک کیا، سمجھا، اور دیکھ رہے تھے کہ فلسطین میں کس طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ ظلم آج بھی جاری ہے، کم و بیش آپ حضرات کو اطلاع ہے۔ ہماری میڈیا ظالموں کے ہاتھ میں، ہماری میڈیا صحیح خبر نہیں دیتی ہمیں کہ وہاں کون سا ننگا ناچ ہو رہا ہے، کون سا ظلم ہو رہا ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب مارے جا رہے ہیں۔ حاملہ عورتوں کے شکم میں ہی بچے کو مار دیا جا رہا ہے، قتل کر دیا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے بچے زندان میں ہیں، جیلوں میں بند ہیں، سال سے بند ہیں، بھوکے پیاسے۔ یہ ظلم کم ظلم نہیں ہے؟ جب جی میں آیا جس کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا، جس محلے کے اوپر بم برسا دیا، جس کو چاہا اریسٹ کر لیا، جس کے چاہے کھیت میں آگ لگا دیا، بلڈوزر چلا دیا، جس کو چاہا اپنے قبضے میں لے لیا، جو چیز چاہا، یہ ظلم ہے۔ انسانیت پکار رہی ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دوائیں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ امام خمینی کی آواز پہ لبیک کہیں نہ کہیں، قرآن مجید کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ حدیث میں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، امام صادق اسلام نے اس حدیث کو نقل کیا تھا۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں، من اصبح لا يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ کوئی انسان رات سے صبح کرے اس حالت میں کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے امور سے غافل ہو، یعنی اس کو کوئی فکر نہ ہو دوسرے مسلمان کی، فلیس بمسلم، مسلمان نہیں ہے۔ آج ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں فکر ہے دوسروں کی، ہم اپنی فکر میں دبلے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کی فکر میں دبلے ہوتے ہیں، اپنی فکر میں جو ہے ہم پریشان رہتے ہیں کہ کیسے 99 کو 100 کر دیں۔ دوسرے کے پاس 1 ہے تو ہمارے پاس 100 کیوں نہیں؟ یہ ہماری فکر ہے۔ دوسرا بھوکا ہے، پیاسا ہے، ظلم ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں، کسی چیز کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ بعض کتابوں میں اسی حدیث کے آگے ایک جملہ اور ملتا ہے،
فرماتے ہیں ومن سمع رجلا ینادی یا علی المسلمین، اگر کوئی انسان یہ سنے، سمع کے بجائے بعض روایات میں شہدہ کا بھی جملہ ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ کوئی انسان مسلمانوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہو، پکار رہا ہو، فلم یجب ہو، اور اس کا کوئی جواب نہ دے، فلیس بمسلم، یہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا اسلام خطرے میں ہے نا۔ خانہ کعبہ تو ہمیں آج دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر بیت المقدس مسجد اقصی کے اوپر خطرہ ہے اور یہ خدا نخواستہ یہ صہیونی لابی اپنے ہدف، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے ہماری سستی اور کوتاہی کی وجہ سے، تو کل خدا کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ہم بچ نہیں سکتے ہیں، ہم اپنا دامن جھاڑ کے کنارے نہیں ہو سکتے ہیں کہ خدایا ہم سے مطلب نہیں تھا، ہم نہیں کر سکتے تھے کچھ نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہم کریں۔ اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو کل کو نہ مکہ ہمارے پاس رہے گا، نہ مدینہ ہمارے پاس رہے گا۔ اگر مکہ مدینہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہ نجف رہے گا، نہ کربلا رہے گی ہمارے پاس۔ یہ دشمن صرف 70 سال 75 سال اسرائیل کی حکومت کو جو مدت ہوئی ہے، یہ 70-75 سال کا کھیل نہیں ہے۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے سے، بلکہ اس کے پہلے سے اس کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد تو یہ اپلائی کر دیا گیا اٹھا کر کے۔ آج پورا زور، پوری طاقت اس بات کے اوپر لگائی جا رہی ہے امریکہ اسرائیل کی طرف سے، پورا زور یہ ہے کہ فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، فلسطین کا نام و نشان ختم کر دیا جائے۔ سینچری ڈیل اس کی زندہ مثال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین کو اس دنیا کے نقشے سے مٹا دیں، فلسطینیوں کو مار دیں، اسلام کو ختم کر دیں، لیکن شاید انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ خود کیا ہے، ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کا وعدہ خود پروردگار عالم نے کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، خداوند عالم خود کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو امیر المومنین علی بن ابی طالب ﷺ کا شیعہ کہتے ہیں، امیر المومنین کا چاہنے والا کہتے ہیں، ان کا فالوور کہتے ہیں۔ حضرت ہمیں دیکھتے ہوں گے تو کیا انہیں دکھ نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ ہمارے فالوورز ہیں؟ فالوور تو چھوڑیے، ہم حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ انا و علی ابوا هذه الامه، حدیث ہے نا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ عزیزوں، جب باپ دنیا سے جا رہا ہو اور اگر کوئی وصیت کرے، کسی بھی مذہب میں ہو انسان، اگر مرنے والا کوئی وصیت کرتا ہے تو اس وصیت کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ کسی بھی مذہب میں آپ جا کے پتہ کر لیے، کہتے ہیں کہ نہیں، جو وصیت کیا اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ مولا نے آخری وقت میں کیا فرمایا تھا؟ امیر المومنین اسلام اسی مہینے کے شہید ہیں نا، فرماتے ہیں کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن بنو، ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، وللمظلوم اونا، اور مظلوموں کے، ستمدیدوں کے ناصر مددگار بنو، ان کے مددگار بنے رہیں۔ ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بھی بہت سارے نادان ایسے ہیں جو انجانے میں، ہم یہ کہیں گے نادانی میں، انجانے میں ہی، جہالت کی وجہ سے مہرہ بنتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں کا۔ وہ ہمیں آپس میں ہمارے اختلافات، الٹی سیدھی واہیات، الٹے سیدھے ٹوٹکوں میں مشغول کر دیتے ہیں تاکہ ہم فلسطین کو بھول جائیں، ہم اسلام کو بھول جائیں، ہم مقامات مقدسہ کو بھول جائیں، ہم اسلام کا اصلی اور مین ہدف جو مقصد ہے اس کو ہم بھول جائیں۔ ہم انہی چیزوں میں الجھے رہیں تاکہ وہ آسانی سے اپنے کام کو انجام دے دیں۔ ہمیں ہوشیاری کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر ہم متحد ہو جائیں، ہم آپسی اختلافات کو ہمیں کنارے رکھنا ہے۔ اس وقت دشمن ہمارا مشترک ہے، کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے کے ہیں ہم۔ اگر کلمہ توحید ہماری زبان کے اوپر جاری ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمے کو ہم بیس بنائیں۔ جو بھی اپنی زبان سے ان دو سینٹنس کو جاری کرتا ہے وہ مسلمان ہے، باقی جو اس کے جزیات ہے اس سے ہم سے بھی مطلب نہیں ہے۔ کم سے کم ان دو کلموں کو بیس بنا کر کے ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا اپنے دشمن کو پہچانے کو۔ دشمن ہمیں کیا کر رہا ہے؟ کبھی شیعہ سنی کے عنوان سے ہمیں لڑا رہا ہے، کبھی شیعہ کے عنوان سے، کبھی تقلیدی اور غیر تقلیدی کے اعتبار سے لڑا رہا ہے، کبھی نہ جانے فلاں خطیب اور فلاں عالم کے عنوان سے لڑا رہا ہے، کبھی کچھ، کبھی عزاداری، کبھی دوسری چیزوں کے نام سے لڑا رہا ہے۔
کیا ہو رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. سوشل میڈیا بہترین پلیٹ فارم ہے ہر چیز کے لیے, لیکن اس سوشل میڈیا کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا اور ہماری بربادی کا سبب بن رہا ہے. آپ دیکھیے داعش امریکہ اور اسرائیل کی پیداوار ہے, ان کی ناجائز اولادیں ہیں یہ داعش, ISIS. لیکن اتحاد شیعہ سنی, نہ یہ کہ شیعہ سنی بلکہ غیر مسلم عیسائی وغیرہ بھی سب متحد ہوئے. جب متحد ہوئے اور داعش کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو خود داعش اور ان کے سرپرست جو امریکہ اور اسرائیل ہیں یہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوئے. آج آپ دیکھیے الحمدللہ, خدا کا شکر ہے کہ عراق ہو یا سیریا ہو, داعش تقریباً ختم ہو چکے ہیں اکا دکا چھوڑ کر کے. یہ کب حاصل ہوئی ہمیں یہ کامیابی؟ جب ہم متحد ہوئے. اگر ہم متحد نہیں رہیں گے, آپسی اختلافات کو, جزیات کو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو, زبردستی کی چیزوں کو عقیدے کے عنوان سے پروموٹ کر کے ان چیزوں کو ایشو بنا کر کے جب ہم سامنے آئیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارا گھر بھی خدا نخواستہ محفوظ نہ رہے. ہم آپسی اختلافات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پورے فیملیاں بکھر جاتی ہیں. لہذا چھوٹی چھوٹی مشکلات کو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو نہ بنائیے, بڑے معاملوں کو دیکھیے. اپنے دین کی حفاظت کیجیے, مقدسات دین کی حفاظت کیجیے. خانہ یہ بیت المقدس تمام مقامات مقدسہ میں گردن بند کی حیثیت رکھتا ہے. آپ ایک کسی خوبصورت دلہن تیار کیجئے, کسی کو دلہن, اس کے گلو بند گردن میں ایک ہار نہ پہنائیے, گلو بند نہ پہنائیے, کیسی لگے گی وہ دلہن؟ ناقص لگے گی یا نہیں لگے گی؟ یہ قبلہ اول اس وقت خطرے میں ہے. ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دشمن کے ہاتھوں سے آزاد کرائیں. جس حد تک بھی ہماری پاور ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت تو کہیں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے, دوسرے ذرائع سے خدا نے کسی کو زبان دی ہے, قلم دیا ہے, ہنر دیا ہے, ہر انسان کچھ نہ کچھ جانتا ہے. اپنے اپنے اعتبار سے انسان کم سے کم مظلوموں کے دفاع میں آگے آئے. یہ اسلام کا مطالبہ ہم سے ہے. پیغمبر اسلام کے اصحاب کی کیا صفت تھی؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اشداء علی الکفار مین ہے. یہاں تو ہم آپس میں ہی شدید ہوتے جا رہے ہیں. نہ قرآن ہمارے دکھائی دے رہا ہے, نہ تعلیمات اسلامی دکھائی دے رہی ہے. آپس میں ہم شدید ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کفار کے سامنے نتمستک ہو رہے ہیں, سر جھکا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ظاہری منفعت کے لیے, چند روزہ فائدے کے لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں, اپنے دین اور مذہب کو رسوا کرتے ہیں اور کمزور کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان وقت سے فائدہ اٹھائیں, آگے بڑھیں. جو چیزیں ہمارے پاس امکانات موجود ہیں, ہم ان امکانات کا فائدہ اٹھائیں, آگے بڑھیں. آگے بڑھ کے ہم اپنے مذہب کی, اپنے دین کی, اپنے مقدسات کے, مقامات مقدسہ کی حفاظت کریں. انسانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا کس مسلک کا ہے, کس فرقے کا ہے. انسان ہے, انسان کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. سیرت ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی تھی. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کبھی کسی مظلوم سے اس کا مذہب اور مسلک پوچھ کر کے نہیں اس کی نصرت کرتے تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, دوسرے ائمہ اطہار یا ہمارے دوسرے علماء کبھی ان چیزوں سے مسلک اور مکتب پوچھ کر کے کسی کی مدد اور نصرت نہیں کیا کرتے تھے. ہم اگر ظالم کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہے. ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس آخری جمعے کو ہم تمام لوگوں کی زندگی کا, ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو ہم لوگوں کی زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان کا یعنی آخری جمعۃ الوداع قرار نہ دے. اگر اللہ اب تک ہم تمام لوگوں سے راضی نہیں ہوا ہے, ہماری گناہوں کو معاف نہیں فرمایا, اللہ تجھے قسم ہے اس عظیم دن کی کہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما, ہم سے راضی و خوشنود ہو جا. ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما کہ جیسا تو چاہتا ہے, نہ ویسا ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے جیسا ہم بننا چاہتے ہیں. گفتگو اس سلسلے میں کوئی بات ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اجمعین.